یہ سزا ہے اپنے آپ کو دینے والی کہ دوسروں کے سامنے تکبر ظاہر کرو گے اور ذرا نہ ہوگے تو تکبر نہیں ہوگا اپنے آپ میں، کیونکہ اپنے آپ میں تم محسوس کرتے ہو گے. یہاں پہ بھی کہہ رہے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے، تو ذاتی طور پر عاجزی ہے. وہ عاجزی جو انعام ہے، وہ عاجزی جو ہے تکبر کے فریم میں نہیں آتی، اور وہ عاجزی جو محرومی اور سزا ہے وہ تکبر بنتی رہتی ہے. تکبر ظاہر ہو، عاجزی حقیقت ہو تو انسان پریشان رہے گا. عاجزی حقیقت ہو، تکبر سے گریز کرے تو یہ انعام ہے جو انسان بہت آسانی میں رہے گا. تو لوگوں کے اندر فوقیت حاصل کرنے کا شوق نکال دیں. یہ بھی بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، یہ بھی تکبر ہے میرے سامنے. لوگ یہ کہتے ہیں کہنے دو، آپ جانتے ہو آپ چلتے جاؤ. لوگوں کے عمل سے آپ کا عمل نہیں بدلتا. یہ لوگ کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں تم مومن ہو، مومن ہو. لوگ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تم کافر ہو. لوگ کہتے ہیں. یہ لوگوں کا عمل ہے، آپ کا عمل نہیں ہے. آپ کا ایمان اور آپ کی عاجزی اور آپ کا تکبر آپ کے عمل سے. جو عمل آپ کا نہیں ہے اس کا عنوان آپ ہی دوسرا نہیں رکھ، آپ ہی رکھیں گے. تو دوسروں کے ذریعے اپنے عمل کا نام رکھوانا یہیں سے گمراہی ہوتی. عمل تمہارا، نام بھی تمہارا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کہ عمل تمہارا ہے، نام تمہارا ہے. دوسرا تمہارا نام رکھے کہ یہ نمازی ہے تو وہ نمازی کہلانے کی ضرورت کو نہیں ہے. تم جب جانتے ہو کہ کیا واقعہ ہے تو وہی واقعہ، جو واقعہ آپ کو پتا ہے اپنے بارے میں وہی واقعہ. اس لیے تکبر سے بچنے کا طریقہ، اگر آپ کے ذہن میں تکبر کا خیال آتا ہے تو یہ ترقی کے راستے کی رکاوٹ ہے. جب انسان اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے، اللہ کا بندہ، عاجز بندہ، تکبر کیا کر سکتا ہے؟ جس آدمی کو خدا پر بھروسہ ہو تکبر نہیں کر سکتا. تکبر، غرور، بڑائی، کبریائی اسی کو دے دیتی ہے. اور رہی عاجزی تو میری چیز ہے، عاجزی آپ کی چیز ہے. ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا، لوگ بڑے سفتے میں آ گئے کہ دیکھو صاحبان، جس کے لیے، جس ذات گرامی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ کائنات بنائی اور ان کو ایک زندگی کے بعد واپس بلا لیا اور ان کو اس زندگی میں تکلیف سے بھی گزار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم مطلب پیدا فرما دیا، تو پھر اس اللہ کے آگے جانا کیا حق تکبر کرنا ہے؟ وہ تو درود ضرور پڑھتے جائیں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا لیکن بلا لے موت کے ذائقہ چکا. اب بات سمجھ. اب یہ جو ہے نا اللہ اس کے آگے ہم سے اس لیے مطلب جو ہے نا فقراء کو مانتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ کھیل میں سمجھ جاتا ہے کہ اللہ نے تو اپنے محبوب کو موت سے گزارے کیسے، ہم تو زندگی مانتے ہیں. تو یہ ہے دیکھنا کہ تکلیف سے گزارنا، موت سے گزارنا، ان واقعات سے گزارنا یا بڑھاپے سے گزارنا، تو انسان پر تکبر کا سوال ہی نہیں کرے. جب انسان آ گیا، جو اس جامع میں آیا نا یہ عاجزی کا جامع ہے انسان، اور جو انسان کی جامع سے باہر ہوگا وہ کوئی اور شے ہوگا. تکبر کا مطلب یہ نہیں ہے، عاجزی ہی انسان کا زیور ہے اور یہی اس کے اصل ہے اور یہی اس کے انجام ہے. انسان کو ذرا غرور کرے کہ جاگنے کا تکبر جو ہے نا نیند کی عاجزی میں گم ہو جاتا ہے، جاننا جہالت میں گم ہو جاتا ہے، صحت بیماری کے عاجزی میں گرفتار ہو جاتی ہے، ہونا نہ ہونے کی ذات میں ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے نا بس والا انسان بے بسی سے گزر جاتا ہے. اس میں تکبر جہالت ہی کا نام ہے، تکبر لا علمی کا نام ہے. جب علم آ جائے تو پھر تکبر نکل جاتا ہے. علم کی ابتدائی ہی ہوتی ہے ہیوملٹی، عاجزی سے. اس لیے ذرا تھوڑا سا سوچا جائے تو پھر استغفار پڑھا جائے. جب تمہیں تکبر آ جائے استغفار پڑھا جائے. یا اللہ مہربانی معافی، کیونکہ یہ معرومی کی ابتدا ہوتی ہے، معرومی کی ابتدا ہوتی ہے، اور عاجزی جو ہے نا یہ ترقی کی ابتدا ہوتی ہے. اس لیے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معرومی سے بچائے، اور اپنے سے بڑوں کے پاس رہا کرو، تکبر نہیں آئے گا. بزرگوں کا ادب کیا کرو، ماں باپ کے ساتھ وقت گزارو، ان کی قبروں یادوں میں رہو، تکبر نہیں آتا. موت کا خیال رکھو، تکبر نہیں آئے گا. کہ بڑے بڑے بندے میں بادشاہ سکندر یہ وہ سارے ادارے روانہ ہو گئے.
یہ تکبر جو ہے نا ختم کرنے کا انجام یہی ہے، غور کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ قبرستان میں ہر روز جایا کرو، یعنی ہر جمعرات کو جایا کرو، مہینے میں ایک بار جایا کرو، تکبر سب ختم ہو جائے۔ مٹی پر مٹی چلتی جا رہی ہے، ہزاروں رنگ برنگ کے کپڑے لباس پہنتے جا رہے ہیں، اور آخر مٹی مٹی مل جائے گی، اب مطلب ایسی بات ہے نا، اور مٹی مٹی مل جائے گی۔ اور یہ بتاتی ہے، اطلاع کرتی ہے مٹی کہ ہم قریب ہے تیرے ساتھ ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ایک بال پہلا وہ پرانی کتابوں میں دیکھا تھا، ایک بادشاہ سلامت تھا، اس نے جب آئینہ دیکھا، اس کا ایک بال سفید نظر آیا، اس کو کہتے ہیں یہ موت کا پیغام آ گیا، یہ بال سفید ہونے لگے، موت کا پیغام ہے۔ جب آپ کے عزیز رشتے دار کے فوت ہونے لگ جاتے ہیں، موت کا پیغام ہے۔ موت کا پیغام جو ہے موت کے عمل کے اظہار سے ہوتا ہے کہ موت اب قریب قریب آ گئی، اگر قریب ہی آ گئی، جال ہاتھ میں دریا ہے، جال اگر جانتے ہیں نا، آ کے دریا آ جائے، پہلے کوئی عزیز چلا گیا، پھر کوئی اور چلا گیا، کوئی اور رشتے دار چلا گیا، یہ اصل میں دریا آپ کی طرف آ رہا ہے، اصل میں آ کے آپ ہی کی طرف آ رہا ہے۔ اب تکبر غرور کو نکالو اور اپنے آپ کو سنبھالو۔ یہ ایک واقعہ ہے، غور سے دیکھنا چاہیے، استغفار آپ پڑھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور شب بیداری کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس حالات زمانہ موجود ہیں، اگر صحت کمزور ہے تو پھر ذرا آرام سے سو جانا چاہیے، وقت پر جاگنا چاہیے۔